السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، آج مجھے قومی المیہ کے اوپر بات کرنی ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ باب پاکستان کا پروجیکٹ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ باب پاکستان کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو 1947 پاکستان کے وجود میں آتے وقت ہوئی، اس کو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لٹے پٹے پاکستانی مسلمان جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان کی طرف جنہوں نے سفر کیا، جو ہندوؤں، سکھوں اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنے، اور وہ تمام لوگ جو اس پاکستان کے وجود کا باعث بنے، ایک پاکستان کے بننے کی وجہ بنے، وہ تمام لوگ لاہور کی ایک جگہ والٹن جو کینٹ کے اندر واقع ہے، وہاں پر آ کر قیام پذیر ہوئے، خیمہ زن ہوئے۔ اور اس کی امپورٹنس اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی جب حضرت قائد اعظم نے وہاں پہ وزٹ کیا، اور حضرت قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب نے جب وزٹ کیا تو اس وقت وہاں پہ جو حالت انہوں نے دیکھی، وہ واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آنسو تھے اور وہ اپسٹ تھے، وہ پریشان تھے کہ کس حالت میں، کن حالات کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، جوان اور کٹے ہوئے جسم اور لٹی ہوئی عزتوں کے ساتھ وہ تمام لوگ پاکستان تک پہنچے۔ 85 کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب کو ایک پریزنٹیشن دی جاتی ہے، جنرل جیلانی صاحب کی، لیفٹیننٹ جنرل جو اس وقت گورنر تھے، ان کی طرف سے کہ ہمیں یہ بہت بڑی یہاں پہ یادگار ایک بنانی چاہیے جس کا نام باب پاکستان ہوگا۔ اپروول ہوتی ہے، اور 85 سے لے کے آج آپ گن لیں 28-30 سال ہو گئے، اس وقت یہ منصوبہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب، اس کے بعد پرویز الہی صاحب، اس کے بعد شہباز شریف صاحب، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب، اور اس کے بعد نہ جانے کون کون جتنے حکمران آئے، سارے حکمرانوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کو بنانے کی کوشش کی۔ اچھا، امجد مختار صاحب ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ، زبردست، نیشنل کالج آف آرٹس کے گریجویٹ تھے، انہوں نے اس کا پورا وہ لے آؤٹ بنایا ڈیجیٹل، اور بڑا مزے کا پروجیکٹ تھا۔ اس کے بعد میں حیران اس بات پہ ہوا کہ آج تک جنرل خالد مقبول صاحب بڑی اس میں دلچسپی لیتے رہے، پرویز مشرف صاحب نے کہا جی میں تو ضرور بنا کے جاؤں گا۔ پہلے یہ کمپریشن تھا کہ اس لیے شاید نہیں بن رہا، کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، فوج ہے وہاں پہ، اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ پھر یہ امپریشن کریٹ ہوا کہ وہاں پہ قبضے لوگوں نے کر لیے ہیں، اور اس لیے اچھا اب تو دیکھیں نا، پرویز مشرف صاحب بیک وقت فوجی حکمران بھی تھے، سویلین حکمران بھی تھے، انہوں نے اگر کوشش کی تو پھر بھی نہیں بن سکا۔ نواز شریف صاحب نے کوشش کی، پھر بھی نہیں بن سکا۔ اب زندہ قومیں ماضی سے رہنمائی بھی لیتی ہیں اور ماضی کو یاد بھی رکھتی ہیں، اور اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں پہ ہماری آزادی کی پوری تاریخ رقم ہوتی، پوری تاریخ کے بارے میں وہاں پہ پڑھایا جاتا، ہمارے سلیبس کا یہ حصہ ہوتا کہ یہ وہ جگہ ہے باب پاکستان، اور یہاں پہ لوگ آئے تھے جو گنڈا سنگھ کے بارڈر سے، جو واگا بارڈر سے، وہ جو لٹ پٹ کے لوگ آئے تھے، اور ہم ایک ایسی قوم ہے، ہم نے ایک دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن کر کے، سب سے بڑی ہجرت کر کے یہ ملک بنایا تھا۔ یہ ایک ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ ہماری نوجوان نسل آج جب اس پہ بات کر رہی ہے یا اس کو پڑھ رہی ہے، تو میرے سمیت تمام لوگ جو پاکستان کی پوری قوم ہے، وہ اس لیے شرمندہ ہے کہ ہمارے حکمران، یقین کریں جتنے کا یہ پروجیکٹ تھا اس سے زیادہ یہ شہباز شریف صاحب کے جو پاپڑ والے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے نکل آیا، زرداری صاحب کے، مشتاق صاحب کے اکاؤنٹ میں ہوگا، اور ان کی جو بے نامیز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اس سے 10 گنا زیادہ پیسہ پڑا ہوا ہے، جتنے بجٹ سے یہ پروجیکٹ بن سکتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کو، یعنی نواز شریف صاحب کے دور میں 91 کے اندر انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، جنرل ضیاء الحق نے باب پاکستان کی تعمیر پروجیکٹ رکھ کر دوسری بار افتتاح کیا۔ اچھا، پھر 117 ایکڑ زمین پر یہ جو قومی یادگار بننی تھی، اس پہ 850 ملین روپے خرچ بھی ہو چکے ہیں، جو مختلف
تختیاں وہاں پہ موجود ہیں، فلانے کا افتتاح اور فلاں کا افتتاح اور فلاں کا افتتاح. 30% کام اس وقت اس کی کمپلیشن کے بالکل قریب تھا، پھر اس کو روک دیا گیا. 2005 میں اس پروجیکٹ کا تخمینہ دوبارہ 2047 ملین روپے لگایا گیا، مگر اس مقررہ مدت پر اس پروجیکٹ کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعمیری لاگت میں آج خیر بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پیسے نہیں ہیں، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، خزانے میں پیسہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی جو ہیلی کاپٹر آپ لوگ خرید رہے ہیں، جو بڑی بڑی بلٹ پروف گاڑیاں لے رہے ہیں، یہ اس ملک کی وجہ سے آپ کو ملے ہیں. یہ بزدار صاحب، یہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ اس ملک کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ کو ملا ہے. اور اگر اس ملک کی ایک پروجیکٹ کی وجہ سے شناخت بننی تھی، نئی نسل کو آپ نے بتانا تھا، آنے والی نسلوں کو آپ نے بتانا تھا کہ یہ ہے پاکستان، اور اس طرح پاکستان ہم نے حاصل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سٹرگل پہ آپ بلیو نہیں کرتے. یعنی یہ کیسی قیادت ہے پاکستان کی کہ جو وہاں پہ اتنا زبردست یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جس میں 164 فٹ لمبائی کا ایک میموریل مینار بننا تھا، جس پہ کلمہ طیبہ لکھا جانا تھا. 4 چبوترے تھے، بیسمنٹ تھی، 4 سیکشنز تھے، آڈیٹوریم تھا، آرٹ گیلری تھی، لائبریری تھی، میوزیم تھا، جس میں تصاویر، لٹریچر اور تحریک پاکستان سے حوالے سے مواد، آڈیو اور ویڈیو وہاں پہ دکھائے جانے کا پورا اہتمام کیا جانا تھا. اس کے علاوہ کھیلوں کی سہولیات تھی، 2 سکول تھے، ایک مسجد تھی، 4 بڑے ہالز تھے اور ایک بڑا فوارہ تھا، بارہ تھی، باغ تھا، ریسٹورانٹ تھے، اور ایک بڑا ایک کمپلیکس یعنی بننا تھا. 2 داخلی اس کے گیٹ تھے. میں حیران ہوں کہ کالا باغ ڈیم کی طرح یہ پروجیکٹ بھی چونکہ پاکستان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. ناظرین، اس میں ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ پچھلے دنوں بھی بات کی تھی چینل کے اوپر، تو اس کے بعد چیئرمین نیب نے میرے اس پروگرام کے بعد نوٹس لیا ہے، اور میں اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہوں، فرض سمجھتا ہوں کہ میں آج پھر اس پہ بات کروں، میں دوبارہ پھر بات کروں، کیونکہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے سینئر صحافی بھائی ایسے ہیں جو مختلف ایجنڈوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کوئی نواز شریف کو جتا رہا ہے، کوئی زرداری کو ہرا رہا ہے، کوئی کہیں سے لفافہ لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور میں کسی کا نام لیے بغیر افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو قومی ایشوز ہیں، لاہور کے اندر درجنوں سینکڑوں چینلز ہیں. پچھلے اتنے عرصے سے ہمیں توفیق ہوئی ہے کہ ہم نے اس پہ رپورٹ بنوائی ہے، پروگرام کیا ہے، لیکن کسی چینل کو اس پہ توفیق تک نہیں ہوئی کہ وہ اس ایشو کو اٹھائیں. یہاں پہ ایک بھینس پانی کے اندر گر جاتی ہے کنویں میں، 4 گھنٹے چینل اس پہ لائیو ٹرانسمیشن چلاتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیرسٹ کہیں پہ گھس جائے تو پورا دن ٹرانسمیشن اس پہ چلتی ہے. یہاں پہ ایک شخص کسی کو تھپڑ مار دے، مریم صاحبہ ایک سٹور کے اندر گھس جائیں اور سٹور سے نکل آئیں، تو اس پہ آدھا دن ٹرانسمیشن چلتی ہے. الیکشن اگر کسی ایم پی اے کا ہو جائے تو اس پہ تو 2 دن چلتی ہے، اور ٹکر چل رہے ہیں اور لڑائیاں اور سب کچھ. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ میڈیا کو بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو ٹارگٹ کرے اور یہ طے کرے کہ اس پروجیکٹ کو ہم نے کمپلیٹ کروانا ہے. اور سول سوسائٹی نے بھی کبھی اس پہ احتجاج نہیں کیا. ہمارے دوست سول سوسائٹی والے ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی مکھی بھی مر جائے تو اس پہ بھی بیان ان کا آ رہا ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو. اور وہاں قبضے ہو چکے ہیں. میری کمشنر صاحب سے ذاتی طور پہ بات ہوئی، ذوالفقار گومن صاحب سے. میں نے کہا حضور وہاں پہ قبضے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گا. ڈپٹی کمشنر کو میں نے لیا لائن کے اوپر، اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا کہ وہ خود جائیں گے. اور اس کے بعد رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ابھی ان کے پاس فرصت نہیں ہے، چونکہ یہ ملک تو بن گیا. اب ان کا خیال ہے کہ اس کی بنیادیں کھوکھلی رہیں یا کچھ بھی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد مجھے امید تھی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں پہ وزٹ کر کے اب تک وہاں پہ قبضہ گروپ بگا چکے ہوں گے، ان کو اندر کر چکے ہوں گے، جگہ کا اس کی صفائی کرا کے اس کی شکل بہتر کر کے وہاں پہ کچھ چیزیں آگے بڑھائیں گے. لیکن بڑی بدقسمتی سے نہ انتظامیہ کے پاس وقت ہے، نہ ملک کی قیادت کے پاس وقت ہے، اور نہ
پاکستان کی صحافت کے پاس وقت ہے ایسے پروجیکٹس پہ بات کرنے کے لیے، اور ایسے جو ہماری قومی شناخت کی علامت ہے، جس پہ ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے. یہ ہمارے بھائی وہاں پہ لٹ پھٹ کے آئے تھے، اور یہ ان کا دیکھیں ہم نے زبردست قسم کا یہ ہم نے بنا دیا ہے، اور یہ کمپلیکس ہے. یہاں پہ ایک ایک ان کی قربانی کا ذکر ہے، اور پاکستان بننے کی تاریخ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں بینگ پاکستانی. یہ پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. یہ زرداری صاحب بلاول ہاؤس بنانے پہ آپ نے ترجیح دی، چلو اچھا کیا. یہ اس سے بڑا پروجیکٹ تھا. آپ اور بھی بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں. یہ ملک ریاض صاحب جیسا کوئی شخص شاید اس پہ وہی پیسے خرچ کر دے اور وہی بنا دے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کسی مخیر حضرات کو سامنے آنا پڑے گا. گورنمنٹ کے پاس تو اپنے للو تللو کے علاوہ کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہ ملک ریاض صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب خدا کے لیے آپ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر دیں، تاکہ پاکستان کے ان گمنام شہیدوں اور غازیوں کو شناخت مل سکے جنہوں نے اس ملک کے لیے سفر کیا تھا، ہجرت کی تھی، ایفرٹ کی تھی، لڑائیاں لڑی تھی، ماریں کھائی تھی، جسم کٹوائے تھے، عزتیں لٹوائی تھی. تو وہ تمام لوگوں کو شناخت مل سکے. بہت شکریہ.